آج ایک کیس تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں ایک بینچ اس کو سن رہا تھا. شعیب شہین وکیل ہیں, ان کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا. اسد طور کا ذکر نہیں کرتے آپ, جو متی اللہ جان ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کو بھی اٹھایا گیا تھا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے شہید ہیں اور اپنے اپنے غازی ہیں, اپنے اپنے ہیرو ہیں اور اپنے اپنے ولن ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ کمیشن کی بات ہوگی جو کہ ایک جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا, اور وہ کمیشن بنا تھا 2011 میں. کمیشن کا سربراہ بنا دیا جاوید اقبال کو. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اسی طرح کی انہوں نے گولی کرائی کہ میں کوئی بڑا اہم کام کر رہا ہوں, یہ ختم ہونے والا ہے تو مجھے دسمبر 2022 تک کا ٹائم دیا جائے. بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے ہماری سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں پہلے اپنا تعارف کرانے لگا تھا, پھر میں نے کہا کہ میرے نام کا یعنی پروگرام کا نام ہی عمر چیمہ ایکسکلوسیو ہے, تو آپ کے نالج میں ہوگا پہلے ہی کہ میں عمر چیمہ ہی ہوں. تو اور سنائیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ سردی سے بچے ہوئے ہیں؟ آج کل زکام بخار یہ کافی ہے, اور مجھے بھی یعنی کہ ریکارڈنگ کرانے سے پہلے میں یہ کھانسی ہو رہی تھی اور میں نے کئی ٹوٹکے استعمال کیے ہیں. کوئی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا جی کہ فلاں گولی جو ہے نا وہ آپ زبان کے نیچے رکھ لیں تو آگے 8 گھنٹے آپ کو کھانسی نہیں ہوتی. وہ بھی میں نے کر کے دیکھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد میں نے سوچا اپنا ایک دیسی ٹوٹکا استعمال کیا کہ پیٹ خالی ہے تو چلیں کھانا کھا لیتا ہوں, شاید بعض اوقات ہوتا ہے کھانسی کی حالت میں خالی پیٹ بھی آپ کو زیادہ کھانسی آتی ہے. تو وہ بھی کوئی اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا. اور پھر ایک دوست تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا, اس نے آگے اگلے دن پیچھے کوئی نا کسی سے ادھار لے کے کوئی سگار پیا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا جی کہ سگار پینے سے کھانسی کا کوئی دیر فرق پڑتا ہے. تو میں وہ ٹرائی نہیں کر سکا, لیکن یہ ہے کہ میں کوئی درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسے وقفے آئیں گے, آپ کی اس کے لیے پیش کی معذرت, کوئی درمیان میں کھانسی اگر آئے تو آج ہم 2 ایشوز پر بات کریں گے اور دونوں سپریم کورٹ سے شروع ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو ختم کسی اور جگہ پر کروں گا, اور اس میں بڑی اہم خبریں ہیں. آپ نے کہیں بھاگنا نہیں ہے, ان کو پورا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے. تو ایک تھا آج ایک کیس تھا مسنگ پرسن کے حوالے سے, یعنی انفورسڈ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے, جو کہ بیسیکلی کوئی پی ٹی آئی نے کوئی پٹیشن فائل کی ہوئی تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے آج ہیئرنگ کنڈکٹ کی. قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں ایک بینچ اس کو سن رہا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ اور جو ادھر پی ٹی آئی کے ایک وکیل اور امیدوار جو ہیں شعیب شہین وکیل ہیں, ان کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا. کوئی جو جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران ریاض کا تو ذکر کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو اٹھایا گیا تھا, لیکن آپ اسد طور کا ذکر نہیں کرتے, آپ جو متی اللہ جان ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کو بھی اٹھایا گیا تھا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے شہید ہیں اور اپنے اپنے غازی ہیں, اپنے اپنے ہیرو ہیں اور اپنے اپنے ولن ہیں, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے اور ہماری ایک سوسائٹی میں تقسیم کے عمل کو ظاہر کرتی ہے. اور ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی اپنے اپنے ہوگے ہوئے ہیں, اور یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں نا, تو اس کے لیے جواز بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جب کیا تھا تو, یا اس ٹائم جب ہوا تھا, یا فلاں کے ساتھ ہوا تھا تو یہ خاموش کیوں تھے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ جب یہ جو 2 جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان اور جو اسد علی طور ہیں, جب ان کو اسد علی طور کو کسی نے آگے مارا تھا اور متی اللہ جان کو اٹھایا تھا, تو وہ عمران خان کا دور تھا, تو اس ٹائم آپ لوگ اتنا شور کیوں نہیں کر رہے تھے. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں تو اس ٹائم جی میں تو پی ٹی آئی میں نہیں تھا, یا جی میں تو فلاں جگہ پہ پانی پینے گیا ہوا تھا, تو بعد میں اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں ہو رہا ہے, لیکن اس سے اوورآل پوری ایک سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کی ایک انتقامی سیاست ہے. تو جہاں تک مسنگ پرسن کا کیس ہے, ہم اس پہ آگے مزید بات کرنا چاہیں گے کہ یہ بڑا سنجیدہ کیس بھی ہے, اور ادھر بھی بڑی تقسیم پائی جاتی ہے کہ مسنگ پرسن کتنے ہیں, کس کو آپ کس کیٹیگری میں کاؤنٹ کریں گے. جو کہ مسنگ پرسن کی فیملیز ہیں ان کے پاس جو لسٹ ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے, جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس کو ایک سینکڑوں میں کرتے ہیں, بلکہ دہائیوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس کیس کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی کہ اتنے لوگ اغوا یا جبری گمشدگی کا شکار نہیں ہیں جتنے بیان کیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں خواجہ آصف جو ہیں وہ پہلے وزیر دفاع رہ چکے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں جب وزیر دفاع تھا تو میں نے یہ ادھر مسنگ پرسن کی لسٹ جمع کرائی تھی, تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے پتہ نہیں 35 یا 40 کے, جو کہ بیرون ملک بیسیکلی خلیج ممالک کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ادھر وہ ایک روزگار کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ادھر جو ہے ان کو مسنگ پرسن کی کیٹیگری میں داخل کیا گیا تھا. میرے پاس کوئی آزاد ذرائع نہیں ہے جس سے میں ویریفائی کر سکوں, لیکن یہ معاملہ غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ان لوگوں کو پوچھیں کہ جن کے خاندان کے افراد غائب ہیں
اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو 10 سال سے زیادہ 10 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ مسنگ پرسن پہ جو گورنمنٹ نے کام کیا تھا وہ تھا 2011 میں. وہ بھی آج ذکر آیا ادھر سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں کہ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ کمیشن کی بات ہوگی جو کہ ایک جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا, اور وہ کمیشن بنا تھا 2011 میں. اور ماشاءاللہ تب سے ہمارے ایک سدا بہار جج ہیں جو کہ آج تک اپنی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں یا خاص طور پہ جب سے وہ ایک دفعہ ملازمت میں آئے ہیں انہوں نے ایک دن بھی بے روزگاری میں نہیں گزارا. ابھی وہ 80 سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ان کی نوکری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ سننے کو تیار نہیں ہے. ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ نوکری دیتی ہے اور ان کا نام ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال. ان کے بارے میں ایک حیران کن انکشاف میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے ان کا یہ بتاؤں کہ یہ جب سے یہ کام انہوں نے شروع کیا, ایک تو یہ ہے کہ وہ جب سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تو اس سے اگلے دن ہی وہ پریس کونسل آف پاکستان اس کے چیئرمین بنا دیے گئے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ مسنگ پرسن والا جو معاملہ ہے یہ کمیشن بنا 2011 میں, اور ہم نے سب نے کو بڑا جناب اس کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ ہون مسئلہ حل ہوئے جی ہون تے جناب گورنمنٹ نے بنا دیتا ہے کمیشن, اور اس کا کمیشن کا سربراہ بنا دیا جاوید اقبال کو. اس سے پہلے ان کا جو ایک ٹرائل ہوا تھا وہ ایبٹ آباد کمیشن میں ان کو چیک کیا کہ اچھے بندے ہیں اپنی مرضی کی رپورٹ بنا کر دیتے ہیں, تو وہ رپورٹ بھی ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. تو خیر 2011 سے وہ کمیشن کے سربراہ بنے ہوئے ہیں. اس دوران وہ چیئرمین نیب بھی رہے ہیں. چیئرمین نیب رہے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو پوچھا کہ سر وہ کمیشن جو ہے نہیں اس کی جان چھوڑ دیں, نہیں اس کو رہنے دیں کہ اب کافی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بس میرا نا تھوڑا سا ادھر کام رہتا ہے تو آپ فکر نہ کریں, میں کمیشن کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے صدارت ہے یا چیئرمین شپ ہے اس سے میں ریزائن کر رہا ہوں. وہ دن یہ آج کا دن اس کے بعد وہ نیب کے چیئرمین بھی نہیں رہے, لیکن ابھی وہ کمیشن کے سربراہ آج تک ہیں. جو اس میں مزے کی بات ہے, یہ مزے سے زیادہ میں آپ کو افسوس کی بات کہتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, اس نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ ان کو ہٹایا جائے. اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس نے بھی کہا کہ ان کو ہٹایا جائے. ان پر ایک طیبہ سکینڈل ایک بھی آیا تھا ان کے حوالے سے, ایک خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکات کے حوالے سے ایک ویڈیو آ گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے. ان کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی کوئی اچھے ریمارکس نہیں دے رہی, حالانکہ سابق جج ہیں عام طور پہ پیٹی بھائیوں کا خیال کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے بھی کوئی اچھی رائے نہیں دی ہوئی تھی. تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کو ہٹایا جائے. اب یہ ہے کہ جی گورنمنٹ آ گئی اور رانا ثناءاللہ جیسے ترناٹک قسم کے وزیر داخلہ تھے, اور وزارت داخلہ میں ان کا جو ہے نا کمیشن کے ایک دفتر بھی ہے. تو ایک انصار بھائی صاحب کی ان دنوں میں ایک سٹوری آئی, انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا کر رہے ہیں, تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم تو ہٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دسمبر تک جو ہے نا کام کر لینے دیں, دسمبر 2022 تک. جس طرح میرے ساتھ انہوں نے کیا کہ میں کوئی دیر تک میں چیئرمین شپ سے ریزائن کر دوں گا. میں تو خیر ان کو پوچھ ہی سکتا تھا, باقی میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں تھی. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی اسی طرح کی انہوں نے گولی کرائی کہ میں کوئی بڑا اہم کام کر رہا ہوں, یہ ختم ہونے والا ہے, تو مجھے دسمبر 2022 تک کا ٹائم دیا جائے. وہ جناب آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ انہوں نے ابھی ایکسٹینشن لی ہے. کیا ابھی ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل گئی ہے. کب ملی ہے؟ نگران دور میں ملی ہے. یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ چلی گئی, اس سے پہلے جو پی اے سی بنی ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی وہ چلی گئی, ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے جو ان پہ زیادہ دہائی دیتے تھے, اور جو جاوید اقبال صاحب ہیں ان کو دوبارہ ایکسٹینشن دی گئی ہے. اور یہ جو نگران دور ہے اس دور میں ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے, باوجود اس کے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ نگران جو ہے ان کے ساتھ کوئی ہمدردیاں تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے عمل میں جو بوائز ہم جن کو کہتے ہیں نا بوائز, یعنی کہ بوائز وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے. یعنی کہ بوڑھے ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ کوئی سیکھ جاتے ہیں, کہ وقت کے ساتھ میچور ہوتے ہیں, یا منڈے کھنڈے نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور وہ عادتیں بھی وہی رہتی ہیں, بدلتے کوئی نہیں ہیں. تو جو بوائز ہیں یعنی کہ ان کی ایک سپورٹ کے ساتھ یا ان کی ریکمنڈیشن کہہ لیں, یہ جو ہے یہ مسنگ پرسن کا جو کیس ہے سبجیکٹ ہے وہ ان کی ڈومین میں آتا ہے. اور جو ان کو ابھی کوئی میرے 2 ماہ ہو گئے ان کو ایکسٹینشن پھر دے دی گئی ہے. تو یہ جناب مسنگ پرسن کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیاں وہ شور کرتے رہیں, اور ادھر سے جو ہیں وہ جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ انجوائے کرتے رہیں. تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ جسٹس جاوید اقبال کہیں نہیں جانے والے, آپ جتنے جی چاہے مارچ کر لیں مسنگ پرسن پہ, یہ وہ جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ ادھر ہی رہیں گے, اور مسنگ پرسن کا معاملہ وہ اسی طرح کھٹائی میں ڈالے رکھیں گے. اور یہ گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی کی ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک ایسے بندے کو رکھنا
کہ جس پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ناظرین میں 1 منٹ ذرا آگے ہم آتے ہیں ایک اور کیس جو کہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، اور وہ ہے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے تھا کہ کوہاٹ میں ایک ریٹرننگ آفیسر نے چھٹی لی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں علالت کی وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا، یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. اور اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے ان کی جگہ ریٹرننگ آفیسر چینج کر دیں. وہ ریٹرننگ آفیسر کو چینج کیا تو آگے کوئی ایک ادھر وہ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. اب ہائی کورٹ کے بھی کام دیکھیں کہ جن کے متعلقہ کام ہے الیکشن کمیشن ان کو نوٹس بھی نہیں دیا، اور جو ریٹرننگ آفیسر چینج کر دیا. آپ اس کا فرق اس کو روک دیا کہ نیا ریٹرننگ آفیسر نہیں لگے گا. اس کا ذرا امپیکٹ دیکھیں. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جدھر وہ کاغذات ہی نہیں جمع ہو سکے، باقی لوگوں کے لیے، باقی ملک کے لیے جو ٹائم لائن ہے وہ ہی ادھر چلنی تھی کاغذات جمع کرانے کے لیے، جدھر ریٹرننگ آفیسر نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حلقے میں الیکشن ہی لیٹ ہو جائے، وہ الیکشن ہی نہ ہو سکیں. اور ہائی کورٹ نے اتنا بھی بادر نہ کیا کہ ان کو جا کر پوچھیں بھائی سپریم کورٹ کا، ان کو الیکشن کمیشن کو کہ بھائی جان تھوڑا کی موقف ہے، کیوں جو ہے کہ آپ اس بندے کو چینج ہو رہا ہے. خیر وہ معاملہ جو ہے آگے سپریم کورٹ میں آیا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے ایک تو جو ہائی کورٹ پہ کی کلاس لی کہ بھئی آپ کیا لوگ کام کرتے ہیں اور کس طرح آپ نوٹس دیے بغیر، دوسری سائڈ کو سنے بغیر جو ہے کہ آپ فیصلے بھی دے دیتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے آگے اس کیس کو سن رہے ہیں، لیکن جو ایک امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ دی وہ قاضی فائز عیسیٰ نے دی. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی الیکشن کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. قاضی صاحب نے جو ہے وہ تو ریٹرننگ آفیسر کے حوالے سے بات کی ہے. تو ناظرین میں آپ کو کیا بتاؤں، ہو بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے ہماری سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہیں، ابھی تک تیار نہیں ہیں. اچھا، اور یہ آپ کو جو غیر سنجیدگی ہے ہر جگہ سے نظر آتی ہے، وجوہات مختلف ہیں. پی ٹی آئی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے الیکشن انہوں نے جیتنے نہیں دینا، ٹھیک ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ اپنا وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہو کہ الیکشن نہ ہو. یا مثلا یہ ہے کہ کوئی ایک وکٹم کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کر لیا. عمران خان ہیں، انہوں نے اپنے حلقے میں جو اپنے کاغذات نامزدگی لاہور میں جمع کرائے، اس کے لیے جو تجویز کنندہ اور تعین کنندہ ہے وہ کوئی دوسرے حلقے سے لے کر ہے. اس کا مطلب عرف عام میں کیا بنتا ہے کہ آپ کو حلقے سے اپنے تجویز کنندہ ہی نہیں ملا تو آپ ادھر الیکشن کیا لڑیں گے. تو اسی حلقے کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہونا ضروری ہے، جو کہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لاہور میں کاغذات مسترد ہوئے. اس میرٹ کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں جو بھی ہو ان کے الیکشن میرے ہونے نہیں ہے یا میں جیتنے نہیں دینا، یہ جو بھی ہے، تو لہٰذا میں ایک عوام کی نظر میں جو ہے نا یہ ایک سمتھی گین کروں کہ یہ بڑا ڈسکریڈیٹڈ الیکشن ہے. ایک تو یہ ہو گیا. باقی چکوال کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ذکر کیا ہے، غالباً شاید ادھر نہیں کیا، کہ چکوال میں بھی جو ان کے مخالفین تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ان پر اعتراض لگوا کے ان کو گیم سے باہر کر دیا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نے اپنی فلاں چیز ڈکلیئر نہیں کی، اور وہ واقعی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی اور ان کے مسترد ہو گئے. باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو مخالفین تھے نون لیگ کے، ان پر کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا، اور بعد میں کہتے ہیں جی سارے اندر جڑے نا کاغذات وہ منظور ہو گئے. لیکن اہم بات وہ اب میں آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے آگے ہیں جی، کہ الیکشن جو ہیں وہ اگر الیکشن کے دن یا اس سے پہلے کو خون خرابہ ہوا تو میں فلاں کو، عدالت کو اور الیکشن کمیشن کو اور فلاں کو ذمہ دار قرار دوں گا. ابھی ریسنٹلی بھی کوئی 1-2 دن پہلے اطلاعات آئیں کہ فضل الرحمان جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے قافلے پر نہیں ہوا تھا، وہ کوئی این ایل سی کا کوئی سینٹر تھا پاس، کوئی فوجی سینٹر تھا، تو ادھر کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے. تو فضل الرحمان اور ان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات چلی. تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن بھی جو فضل الرحمان کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے کوئی ذمہ دار افراد کو یہ پیغام فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پہنچایا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں کوئی غور و خوض کریں. اب غور و خوض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غور و خوض کا یہ مطلب ہے جی کہ الیکشن کو ملتوی کریں، ڈیلے کریں. اب یہ ڈیلے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ ٹیررزم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں؟ ٹیررزم کا اگر صرف معاملہ ہوتا، دہشت گردی کا معاملہ، یہ 2008 میں بھی آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود اتنا خونی الیکشن ہوا اور تمام پارٹیز نے اس میں شرکت کی. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ کیا کے پی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ ایک سبب ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
تو لہٰذا الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی جو جماعتیں ہیں، ابھی میری کسی اور کوئی نون لیگ کے کسی بندے سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ الیکشن کے حوالے سے جو زمینی حقائق ہیں وہ ساتھ نہیں دے پا رہے. تو اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. یعنی کہ میں اگر حکومت کی ایک جو ہوں ان کی ول پہ، یعنی الیکشن کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں یا سپریم کورٹ کی، تو مجھے الیکشن میں کوئی تاخیر نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ابھی تک اس معاملے میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ان کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. وہ ہوتی ہیں یعنی یہ وقت بتائے گا. تو مجھے دیجیے اجازت، تو ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.